باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ومجاہدۃ الصیام فی الایام المعروضات۔ ظاہر ہے کہ ہم مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں، اور ان پر دعوے دار ہیں کہ ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے، اگر ہم ان کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو مولا نے کیا فرمایا ہے، کیا بتایا ہے ماہ رمضان کے لیے؟ آیا ہمارے یہ جو لفاظیاں ہیں مولا علی پر جان قربان کرنے کی، یہ کھوکھلی ہیں یا صحیح میں بھی ہیں، صحیح معنی میں بھی ہیں؟ آئیے ہم دیکھیں کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں گرم و دشوار دنوں میں واجب روزے رکھنے سے ان کے بدن کے اعضاء آرام محسوس کرتے ہیں۔ یعنی مولا کا مقصد یہ ہے کہ گرم دنوں میں روزے کا مزہ مزید بڑھ جاتا ہے اور عبادت کی للک مزید بڑھتی ہے۔ اب اگر ہم ماہ رمضان میں گرمی کا حوالہ دے کر اپنے روزوں کو قضا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھے کام کرنے جانا پڑتا ہے اور کام یہ اتنی گرم ہوائیں کیسے برداشت ہوں گی، ہم دنیا بھر کے بہانے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بہانے کر کے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اپنے کو دور کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ مولا تو فرماتے ہیں کہ گرم دنوں کے روزے جسم کو خنکی اور آرام محسوس کرتے ہیں، آرام دیتے ہیں، اور ہم گرمی کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایسی گرمی میں ہم روزے کیسے رکھیں گے جو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں مولا کہ بدن کے اعضاء آرام محسوس کرتے ہیں گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے، اور ان کی نگاہ خاشع ہیں اور ان کے نفس خاضع ہوتے ہیں اور ان کے دل گناہوں سے ہلکے ہوتے ہیں، اور خوشپسندی ان کی عبادات کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور سجدے والی جگہ کو زمین پر رکھنے سے اور اپنے نفس کو خدا کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں روزہ داری سے ان کے شکم ان کی پشت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہی لوگ مقرب بندے ہیں، وہی لوگ مقرب ہیں، پروردگار عالم کے قریب ہیں، کہ جن کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم اس کی یاد میں یہ دن گزار رہے ہیں۔
روزہ رہ کر اس دنیا یعنی جو ہے تمام امور کو انجام دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خداوند عالم کی رحمتیں اس مہینے میں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جو بہانوں پہ بہانے کیا کرتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی بہانے ہیں جو آخرت میں چلنے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، تم میں سے جو بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ شادی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں سے جو بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ شادی کر لے، چونکہ روزہ اور شادی نظروں اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہتر ہے۔ روزہ رکھنا اور شادی کرنا ظاہر ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جس میں شادی کے لیے مالی طاقت نہ ہو۔ اب بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ صاحب عمریں طویل ہو چکی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں کہ ابھی یہ باقی ہے اور ابھی یہ باقی ہے اور ابھی یہ باقی ہے، اور اس لیے شادی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں خسارہ ہونے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ اگر جو ہے کوئی جو ہے کہ کسی کے پاس عذر ہے اور شادی نہیں کر رہا ہے تو روزہ رکھے، یا شادی کرے یا روزہ رکھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوت پر کنٹرول کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اگر شادی نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر روزہ رکھے ہوئے ہے تو روزہ اس کی شہوت پر کنٹرول کر لے گا۔ شہوت پر کنٹرول کی طاقت کیا ہے؟ رحمت الہی سے دور ہونے اور خداوند عالم کے بے حساب الطاف الہی سے محروم ہونے کی اہم وجہ انسان کی نفسانی پھندوں اور شہوتوں کا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاص کر جنسی شہوتوں میں پھنسا ہوا ہے انسان۔ دینی تعلیمات میں ان شہوتوں پر کنٹرول کرنے اور انہیں صحیح سمت دینے اور انہیں تبدیل کرنے کے لیے بہت سے دستور العمل اور طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنے کو بارگاہ خدا میں بہتر بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں یا ہم شادی کریں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں تو روزہ رکھیں۔ ان طریقوں سے ایک روزہ داری ہے، اور روزہ ایک قسم کی فطری اور معقول ریاضت ہے۔ اگر اسے منظم اور مرتب صحت میں دہرایا جائے تو انسان میں گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کاہے سے؟ روزہ رکھنے سے، اور روزہ اسے اپنے ارادے پر مسلط کرتا ہے۔ روزہ تمام گناہوں سے دور رکھنے کی ضمانت ہے، اور جو شخص روزہ دار ہر گناہ کے مقابلے میں اختیار کی لگام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، ظاہر ہے کہ جو روزہ دار
اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے اور اختیار کی لگام کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور ایک اپنے بھائیوں سے ملتے وقت اس کا ایک سبب ہے کہ جو تقرب الہی کے قریب ہوتا ہے، ایک سبب ہے ایک اپنے بھائیوں سے ملتے وقت، اور دوسرا رمضان المبارک میں جو خداوند عالم کے قریب جو لوگ ہو جاتے ہیں، اس کا ایک عظیم نعمت ہے کہ اپنے بھائی سے جب وہ ملتا ہے تو خداوند عالم سے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا ماہ رمضان میں جب وہ افطار کراتا ہے کسی کو تو خداوند عالم کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں افطار کراؤ، اس لیے کہ لوگوں نے جب معذرت اختیار کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو کیا کریں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پانی پیش کرو، تم آدھا خرما پیش کر دو، اس لیے کہ روزے دار کا افطار کرانا بہت ہی عظیم ثواب ہے، جس کے لیے ہمارے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو، جس طرح سے بھی ہیں، ہم روزہ دار کے سامنے پیش ہو جائیں، بلکہ روزہ دار جس کی ایک ایک یعنی عمل اس مہینے میں عبادت الہیہ میں شمار ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے روزے میں ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھو، اپنے کانوں کی اپنی غیبت نہ کسی کی سنو، نہ کسی کی غیبت کرو، اپنے منہ کو بھی جو ہے محفوظ رکھو، اور کسی کی غیبت سننے سے بھی اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھو گے تو یہی تمہارا روزہ ہے۔ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نہ کھانا یا نہ پینا یہی ہمارا روزہ ہے، اور چاہے جو کچھ ہم کریں ہمارے لیے بالکل آزادی ہے، ہم اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم جسم کے ہر عضو سے رکھیں، ہاتھوں سے بھی روزہ رکھیں، پیروں سے بھی روزہ رکھیں، آنکھوں سے بھی روزہ رکھیں، اپنی گفتگو کے ذریعے سے بھی روزہ رکھیں، یعنی جو ہے ہم کسی کی بد کلامی نہ کریں۔ یہی ہمیں خداوند عالم کے قریب کرے گا، اور یہی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا، اس لیے کہ روز محشر وہی لوگ اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے مزین ہوں گے، کہ جو لوگ اس سفری زندگی میں بارگاہ الہی میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں اور خوشنودی پروردگار اور آل محمد کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔